کسی زمانے میں عورتیں بہت خرچ کرنے والی ہوتی تھی. بلخ ایک شہر ہے، نام سنا ہوگا آپ نے، ابراہیم بلخی، اور یہ شیخ نے بھی اپنی کتابوں کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے. بلخ بلخ بلخ، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء وہاں گزرے ہیں. وہاں کا ایک مرتبہ وہاں کے جو امیر تھا وہ ایڑا ٹیڑا تھا، بادشاہ. اس نے اعلان کیا، اس کو مسلمانوں سے الرجی تھی. اس نے اعلان کیا کہ میرے ملک میں جتنے مسلمان رہتے ہیں اتنا ٹیکس ادا کریں تو میرے ملک میں رہ سکتے ہیں. ٹیکس ادا نہ کریں میرا ملک چھوڑ کے چلے جاؤ. 1 سال کی مدت. تو سارے مسلمان جمع ہوئے. انہوں نے کہا اللہ اتنا زیادہ ٹیکس کیسے دے سکتے ہیں، اور یہاں اس ملک میں رہتے ہیں اتنے سالوں سے، یہ ملک کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور وہ بھی خالی مسلمانوں پر. یہود بھی رہتے تھے، نصارہ بھی رہتے تھے، دوسرے لوگ بھی رہتے تھے، لیکن مسلمانوں سے اسے تھوڑی عداوت تھی. تو اس نے یہ کہا کہ جتنے مسلمان ہیں وہ اگر میرے ملک میں رہنا چاہیں یہ ٹیکس بھرے تو رہیں، نہ بھرے تو ملک چھوڑ کے چلے جائیں. یہ کہاں جائیں؟ جہاں تمہیں جانا ہو جاؤ. سارے علماء بیٹھے. میں عورت کی سمجھداری، عورت کا تقوی اور عورت کے اوپر یہ قصہ سنا رہا ہوں. بڑے پریشان ہوئے، کیا کریں؟ فرمایا بھی اتنے کر سکتے ہم. ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ تم زیادہ ٹینشن میں نہ ہو، فلاں شہر ہے، اس شہر میں تم چلے جاؤ، وہاں پر ایک عورت ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ عورت تمہارا مسئلہ حل کرے گی. ارے بھی ایک عورت کیا مسئلہ حل کرے گی؟ اتنے سارے مسلمان ہیں، ٹیکس ادا کرنا. تم چلے جاؤ، میں جو کہتا ہوں مانو، آپ چلے جاؤ وہاں، وہ عورت کے پاس چلے جاؤ، اس کا نام یہ ہے، اس کا پتہ یہ ہے، اس کا ایڈریس یہ ہے، تم وہاں جا کر یہ بات کرو. خیر یہ لوگ آئے، بڑے بڑے علماء تھے اس ملک میں، اس شہر میں، ان کے شاگرد بھی تھے. ہر جگہ پہچان والے تو نکل جاتے ہیں نا، ان کے شاگرد بھی تھے. وہاں پہنچے، عورت کا آتا پتہ لیا، ٹائم لیا. ٹائم لے کر جو ہے ان کو اس عورت سے جا کر پردے میں بات کی. پھر کیوں آئے ہو آپ لوگ؟ پھر ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو امیر ہے، جو بادشاہ ہے، وہ بہت ناراض ہو گیا ہے بلخ کا، اور اس نے یہ اعلان کیا. اب ہمارے پاس تو اتنا پیسہ ہے نہیں کہ ہم ٹیکس ادا کریں. فرمایا تم گھبراؤ مت، میں تم لوگوں کا ٹیکس ادا کر دیتی ہوں. کتنے مسلمان ہو آپ لوگ؟ اتنے گھرانے ہیں. اتنے؟ ٹھیک ہے، ٹیکس ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ گھر میں گئی اور گھر میں جا کر ایک چادر لے کر آئی، چادر، اور یہ چادر دے دی پردے کے پیچھے سے. جاؤ یہ چادر دے دو اس کو، اور یہ چادر میں سے تمہارا ٹیکس بھی ادا ہو جائے گا، پھر بھی بہت بڑی رقم بچ جائے گی. جب رقم بچ جائے تو تم جو ہے اس کو مسجد بنا دینا، خانقاہیں بنا دینا، کوئی مسافر خانے بنا دینا، یعنی کسی جگہ لگا لینا پیسے. میرے پاس پیسے واپس لے کر مت آنا. آپا یہ چادر سے کیا ہوگا؟ بولے انشاءاللہ ہو جائے گا، تم جاؤ. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ لوگ بادشاہ کے پاس آئے چادر لے کر، اور بادشاہ سے کہا بھی یہ چادر ہے، ہمارا ٹیکس لے لو تاکہ ہم کم سے کم یہاں زندگی تو گزاریں. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ چادر تمہارے پاس کیسے آئی؟ یہ تو بہت قیمتی چادر ہے، اصلی ہیرو کی چادر ہے یہ، پوری کی پوری. یہ آپ کے پاس کیسے آئی؟ تو فرمایا اب ہرات گئے تھے. ہرات، وہاں افغانستان میں ہرات کا ایک علاقہ ہے. آپ گوگل پر جا کر ہرات لکھو، ہرات، تو آپ کو مسجدیں دکھے گی، وہ دکھے گا. چونکہ ہمارے سفر علاقوں کافی ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے مجمع جمع ہوتے ہیں. ہم جب جاتے ہیں وہاں بڑی مسجد بنی ہے، بڑے زبردست مجمع جمع کرتے ہیں. یہ افغانی لوگ جو ہے وہ بہت مجمع جمع ہوتے ہیں وہاں، اور بہت دھیان سے سبق، ہمارا بیان، اور سبق بھی سنتے ہیں ابھی وہاں، اور بیانات بھی سنتے ہیں ہمارے. ہرات نام ہے. تو بولے گا وہ ہرات گئے تھے، وہاں جا کر جو ہے یہ چادر لائے، اور اس نے آپ اپنا ٹیکس لے لو، جو پیسہ بچے ہمیں واپس دے دو. تو اس بادشاہ نے کہا آپ کو چادر دی کس نے؟ ایک عورت نے دی.
بھئی ایک عورت اگر یہ سخاوت کر سکتی ہے تو میں تو بادشاہ ہوں، میں سخاوت نہیں کر سکتا، جاؤ تم سب کے ٹیکس معاف۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا سب کے ٹیکس معاف۔ چلو ٹیکس معاف ہو گئے، ابھی چادر کا کیا کریں؟ اللہ والے لوگ تھے، آج کی طرح تو معاملہ تھا نہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، ہم 5 ہیں 5 کو پتہ ہے، آپس میں سمجھ گئے نا۔ آج کل کی مٹی تو ایسی ہے نا، اللہ معاف فرمائے، اب تو ہماری ماؤں نے دیندار بچے جننے بھی چھوڑ دیے، اب تو ہماری عورتوں نے شیخ الحدیث جنہ بھی چھوڑ دیا، ڈاکٹر پیدا کر رہی ہے، پائلٹ پیدا کر رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر پیدا کرو لیکن دیندار بھی تو پیدا کرو، کوشش بھی تو کرو، ان کی تربیت کرو۔ تو وہ لیکن تھے وہ دیندار، وہ عورت بھی دیندار تھی جس نے یہ خرچ کیا اتنا سارا۔ ادھر آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی دیکھو اللہ نے ہمارا کام تو آسان کر دیا، ہمارا ٹیکس معاف ہو گیا، اب ہمیں یہ ملک چھوڑنا نہیں ہے، لیکن یہ چادر تو امانت ہے اس لڑکی کی، اس عورت کی۔ چلو پھر سے سفر کیا انہوں نے، اور اچھا بڑا لمبا فاصلہ ہے، آپ اگر اس علاقے میں سفر کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا لمبا فاصلہ ہے، بہت لمبا فاصلہ ہے۔ ان علاقوں میں ہم نے بہت وقت لگایا ہے الحمدللہ، سب جگہ جو ہے ہم نے بہت جماعتیں بھی نکالی ہیں، بہت گشت بھی کی ہے، بہت چلے ہیں پھرے ہیں، بڑے قصے ہمارے سفروں کی اگر ہم کارگزاری بیان لکھنا شروع کر دیں تو اچھی خاصی جلدیں ہو جائیں۔ لوگ مجھے پوچھتے ہیں مولانا کون سے ملک میں آپ گئے ہو؟ میں نے کہا بھائی یہ پوچھ کون سے ملک میں نہیں گیا، کون سے ملک میں گئے گا یہ پوچھ گیا۔ ہم نے 31 دسمبر جو ہے ہر ملک میں منائی ہے۔ منائیے کا مطلب میں نے پرسوں سبق ریکارڈ کیا، 31 دسمبر کو تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں نا، ارے بتاؤ تو صحیح، تمہارے بیلگام میں پاگل ہو جاتے ہیں، اتنا تو ہم سمجھتے ہیں، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں 31 دسمبر کو۔ تو میں نے پرسوں ہی ویڈیو ریکارڈ کروائی مسجد میں سے کہ بھئی 31 دسمبر کا ہمارے یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس رات میں لوگ گناہ بہت کرتے ہیں، اللہ کو ناراض بہت کرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس رات کو لوگ ناراض کرنے میں تلے ہوئے ہیں، ہم ہمارے اللہ کو راضی کرنے میں تل جائیں۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ کہ 11:50 پر جو ہے آپ اللہ اللہ کرنے بیٹھ جاؤ، اور 12:10 تک اللہ اللہ کرو، تو وہ رات یعنی 31 آپ سے پہلی میں آ جاؤ گے انشاءاللہ، تو لوگ شرابیں پی رہے ہوں گے، لوگ عیاشیاں کر رہے ہوں گے، اور ہم ہمارے اللہ کو منا رہے ہوں گے۔ سڈنی میں ہماری یہ رات ملی، کیلیفورنیا میں ملی، یہاں تک کہ ہمیں ہونولولو نام سنا ہوگا، ہوائی، ایک ہونولولو ایک جزیرہ ہے، وہاں ملی، پھر یہاں ساؤتھ افریقہ میں ملی، پھر یہاں موریشس یونین میں ملی، فرانس میں ملی، ہوائی جہاز میں بھی ملی۔ 31 دسمبر کو مغرب کی نماز کے بعد ہمارا سفر تھا لمبا، اور 1 جنوری کو ہم پہنچنے والے تھے صبح 10 بجے اس ملک کے اندر، 15 گھنٹے کی فلائٹ تھی۔ تب جب ہوائی جہاز کے اندر وہ جب پہلی تاریخ شروع ہوئی نا، تو پائلٹ بھی شراب پی رہا ہے، وہ لڑکیاں بھی ناچ رہی ہیں، ارے کیا دھمال ہو رہا ہے۔ 31 دسمبر، ارے 31 دسمبر کے آسمان سے اتری ہے بھائی، تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ لوگ اتنا اہتمام کرتے ہیں۔ فلائٹ میں ہم جب بیٹھے، سڈنی میلبورن جا رہے تھے، تو پوری فلائٹ جو ہے وہ سجی ہوئی، یہ فگے لگے ہوئے، خوشبوئیں لگی ہوئی، اور کچھ پتلے لگے ہوئے۔ میں نے کہا بھائی کیا ہے؟ بولے رستے میں جو ہے 31 دسمبر جائے گی، 1 جنوری آئے گی، اس پر یہ دھمال کریں گے سارے کے سارے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کے پیچھے ہم نہ پڑے، ہم تو ہمارا اللہ، ہمارا رسول، ہمارا دین۔ تو میں قصہ سنا رہا تھا وہ لڑکی کا، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ لے کر چادر واپس پہنچے، ٹائم لیا، بیٹھے، ہاں بھئی اب کیوں آئے ہو، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا؟ فرمایا نہیں، ہمارا مسئلہ تو حل نہیں ہوا، ہمارا مسئلہ تو اللہ نے حل کر دیا، لیکن یہ چادر ہم واپس لائے ہیں کہ یہ چادر اس نے لی نہیں، اس نے جا کہا کہ ایک عورت اگر یہ سخاوت کر سکتی ہے تو میں تو بادشاہ ہوں، میں کیوں سخاوت نہیں کر سکتا؟ اس لیے اس نے سارا کے سارا جو ٹیکس تھا معاف کر دیا۔ اب یہ چادر واپس لے کر آئے ہیں، یہ آپ کی امانت ہے، آپ رکھ لو۔ اس عورت نے کہا یہ چادر اندر مت بیچنا،
نہیں نہیں نہیں، یہ چادر تم لے جاؤ، بیچو، اس کی مسجدیں بناؤ، اس کا یہ کرو. اور کہا جس چادر پر غیر محرم کی نظر پڑی ہے میں وہ چادر گھر میں نہیں رکھ سکتی. یہ دینداری. آج اللہ کرے ہمارے بیلگام کی لڑکیوں میں دینداری آ جائے، ہماری مسلمانوں میں دینداری آ جائے کہ میں نہیں کر سکتی. تو انہوں نے پھر اسے بیچا اور بیچ کر مسجد بنائی. اور مسجد کو کیا نام رکھا؟ چادر والی مسجد نمبر 1، چادر والی مسجد نمبر 2، چادر والی مسجد نمبر 3. سینکڑوں مسجد بنائی، نام ہی رکھا چادر والی، اور اب بھی وہی نام ہے. تب بھی رقم بچ گئی امام راضی کے زمانے میں. تو بہت بڑی جائے مسجد. بادشاہ نے کہا کہ بھی یہ چادر والی لڑکی جو ہے یہ کتنی برکتی ہے کہ اس کی وجہ سے دیکھو نا کیسا زبردست کام ہو گیا، کتنی مسجدیں بن گئی، کتنے ان کے محل بن گئے. اچھا یہ لڑکی کون تھی؟ یہ چادر کہاں سے لائی؟ غریب لڑکی تھی، اب تو غریب ہو گئی تھی. یہ چادر آئی کہاں سے؟ یہ طواف کر رہی تھی، طواف کرتے کرتے کسی جنات کے بادشاہ کی نظر پڑ گئی اس پر. تب بادشاہ سے نکاح ہوا، جنات کے بادشاہ سے، اس نے مہر میں چادر دی تھی. اب وہ جنات کے بادشاہ سے نکاح جائز ہے نہیں جائز ہے تو اپنے مولویوں سے پوچھنا. اور دوسرا یہ کہ وہ پھر کون جنات تھا، کیا تھا، کس نے نکاح پڑھایا. دوسری مرتبہ اللہ مجھے لائے گا بیلگام میں تو انشاءاللہ وہ تفصیل میں سنا دوں گا انشاءاللہ. حتیم کے قریب وہ نظر پڑ گئی، عشق ہو گیا اور اس نے جو شادی کر لی. اور مہر میں چادر دی تھی. بادشاہ تھا وہ بہت بڑا جناتوں کا. یہ چادر قیمتی بن گئی، ہیرے جواہرات تھے وہ. تو ایک بادشاہ تھا اس زمانے میں، اس نے سوچا کہ میں بہت بڑی مسجد بناؤں. اس نے مسجد بھی بنائی اور مسجد بنا کر یہ چادر والی رقم جو بچی گئی تھی اخیر میں وہ چادر رقم بھی لگائی. اور رقم لگا کر جو ہے سارا کا سارا اس نے مسجد بنائی، زبردست جامع مسجد. اب لوگوں نے کہا کہ صاحب اتنی بڑی مسجد بنائی ہے تم نے تو اس کا امام بھی اتنا اونچا ہونا چاہیے. کون لاؤ؟ امام راضی کو لاؤ. امام راضی اس وقت میں جنہوں نے تفسیر راضی لکھی ہے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں اور یہ اس وقت کے بڑے عالم ہیں، ان کو بلاؤ. اچھا بھی امام راضی آئیں گے، آپ بادشاہ سلامت ہو، آپ کے ملک میں رہتے ہیں، بادشاہ کی بات مانیں گے. اچھا چلو. مسجد جب تیار ہو گئی، مسجد تیار ہونے کے بعد یہ سارا کا سارا قافلہ امام راضی کے پاس آیا، وہ بھی دور وہاں سے. اب یہ وہ مسجد تب تک موجود ہے، ہرات والی، ہرات جامع مسجد. یہ گوگل پہ لکھو آپ، وہ سارا آ جائے گا. اور اگر ہوا تو میرا فوٹو بھی دیکھے گا کہیں نہ کہیں، بہن کرتے ہوئے کرتے ہوئے. ہرات جامع مسجد